خلیفہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد اسے دی ہے تو آخر کیوں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت آخر کیوں؟ دیکھیں، آج کا مسلمان ایک تو عبادت کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگاہی چاہتا بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے وہ تاریخ بتا دیں اپنی عمر میں، کوئی ایک تاریخ بتا دیں کہ آپ نے سوچا ہو، سوچنے کی کوشش کی ہو، کہیں پڑھنے کی کوشش کی ہو، کسی سے پوچھا ہو کہ بھئی عبادت ہے کیا چیز۔ میرے خیال میں ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو دیکھیں، ہم عبادت کے نہ تو معنی جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی جان بھی گیا تو اس کی طبیعت عبادت کی طرف آتی نہیں ہے۔ بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے ہمارا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت آخر کیوں، تو دیکھیں اس کا ایک جواز ہے اور بہت ضروری ہے، وہ اس کو جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب یہ دنیا میں خلیفہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد اسے دی ہے تو آخر کیوں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی ملاقات ہے۔ جزوی طور پہ یہ انعامات آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مکمل وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور اللہ کے قرب کی جگہ کا نام ہے۔ اچھا، انسان اس عہدے کا، یعنی اللہ کی ملاقات، اللہ کی دیدار اور اللہ کے قرب کا، یہ کیسے مستحق ہوگا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ کیونکہ ہماری اور اللہ کی تو کوئی نسبت نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ پھر خالق ایسا ہے کہ وہ وراء الورا ہے، وہ ہماری سوچ و سمجھ سے بالا ہے، اتنی اونچی شان ہے کہ اس کے متعلق، اس کی ذات اور صفات کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یعنی اتنی عظیم الشان ذات ہے وہ، پھر اس کی ملاقات اور اس کا دیدار اور اس کا تقرب، یہ سہنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مطالبہ کیا، اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ جواب کیا دیا اللہ نے؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی تو کی، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ، میں تمہاری تسلی کرتا ہوں، میں نور کا ایک جلوہ، اپنے نور کا ایک جلوہ، سامنے پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پر میں ایک جلوہ کی ایک عکس ڈالتا ہوں۔ اگر اس پہاڑ نے اس کرن کو، جلوے کی ایک جھلک کو برداشت کر لیا اور اپنے مقام پر ٹھہرا رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک کرن، ایک جلوہ اس پر پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام دور تھے،
اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے جس کے قوت دیدار پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھجوایا ہے۔ اب دوسرا ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں، خلیفۃ اللہ تو ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس کا مطلب خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا لیتا ہے تو تب تو یہ اللہ کی ملاقات کو سہ سکے گا، لیکن جنہوں نے یہ استعداد حاصل نہ کی اور نہ اس کی کوشش کی، وہ اپنے رب اس نعمت سے محروم رہیں گے، اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ صلاحیت، دیکھیں جنت میں کون جائے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت جو ہے میں نے اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنت تیار کی ہے۔ اب جو متقی نہیں ہے وہ خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتا، جو خلیفۃ اللہ ہے وہ متقی ہوگا، اور متقی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تلک الجنۃ التی اورث من عبادنا من کان تقیہ، او کما قال، قرآن کی آیت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ جنت، اس کے وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت آخر کیوں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، یعنی وہ انسان کامیاب ہے جس نے دنیا میں اللہ سے ملاقات کی استعداد پیدا کر لی۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ بڑا دلچسپ یعنی بات ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مقصد انسان کو پورا کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے، بہت ہی آسان، اور جنت کی ایک قیمت مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قیمت دے کر وہ اس کی جیب میں رکھ دی ہے۔ جنت کی قیمت جو ہے وہ اس کی یعنی دسترس میں ہے، اس کی جیب میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار دے کر بھجوایا ہے، یعنی اختیار، دیگر کسی بھی مخلوق کو ایسا اختیار نہیں دیا گیا۔ انسان کا مقصد، اور مقصد کو پورا یعنی اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو کہ تم اگر چاہو تو تم یہ کام کر لو، اور نہ چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ اختیار مجھے واپس کر دو، اور اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اور زندگی میری مرضی سے گزارو۔ تو اگر کسی نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو یہ تو پھر کامیاب ہوگا، اور اگر کسی نے اس اختیار کو یعنی اس امانت میں خیانت شروع کر دی، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی شروع کر دی، تو پھر یہ وہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ یعنی اس بات کو ذرا غور سے سنیں نا، یعنی آپ کے پاس جو اختیار ہے زندگی گزارنے کا، آپ وہ اختیار واپس اللہ کے حوالے کر دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اور اللہ نے اپنی مرضی قرآن میں بتائی ہے، اور قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایک آیت میں آخر میں ضرور پیش کروں گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے وہ لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، چاہتے ہو اللہ کی ملاقات کو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ تم میری پیروی شروع کر دو، میرا اتباع
اتباع مطلب میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرا طریقہ اپنا لو۔ تو جو بھی رسول کے راستے پر چلا اور جس نے بھی رسول کی پیروی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب قرار دے دیا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں حاصل کر لے گا اپنے مقصد کو۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم